جو جیسا سمجھا کہہ دیا، لیکن موت ایک ایسی شے ہے، نہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے جتنا بھی اختلاف پیدا کر لیں، لیکن وہ یہ ضرور کہے گا متفق طور پر کہ ہمیں بھی مرنا ہے، ہر انسان کو مرنا ہے، وقت کی نزاکت ہے پیارے دوستو۔ لیکن جب انسان مرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جس کو جیسی موت دینا، جس کو جیسی موت لکھی ہے ویسی ہی موت اسے آنی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی شخص کو جان بوجھ کر اتنا مارا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کو توڑ دیا، تو جس نے توڑا جس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے، کیا اس کے رشتہ دار یا خاندان والے اس کو چھوڑیں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کبھی ایسا بھی ہوا ہم راستہ چلتے رہے، کسی نے نہیں مارا، گاڑی کی سواری کرتے ہیں، کسی نے آ کر سامنے سے ٹھوک دیا، اب اس کو پکڑیں گے، معاوضہ دیا ٹھیک ہے، نہیں تو تھانہ لے کر چلیں گے، وہاں پر فیصلہ ہوگا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان چلتا ہے، اچانک وہ سواری سے گرتا ہے، انسان پیدل بھی ہوتا ہے، اچانک ٹھیس لگتی ہے، انسان کبھی مر بھی جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ انسان کے ہاتھ پاؤں بھی ٹوٹتے ہیں، لیکن ٹھوکنے والا، مارنے والا اگر کوئی جان بوجھ کر مارے تو اس پر کارروائی کی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو اتنا مارا کہ وہ مر گیا، تو جو مر گیا اب مرنے والوں کے رشتہ دار یا اہل خانہ مارنے والے کو بخشے گا؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی اپنے کو؟ سمجھ رہے؟ تھوڑا قریب ہو جائیے نا تو میں بات سمجھا دوں گا آپ کو۔ مارنے والا اگر کسی کو مارے تو کیا اس کو اس کا رشتہ دار یا خاندان چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا۔ اب اگر کوئی شخص 2 دوست ہو، 4 دوست ہو، سفر میں ہے، مزاحیہ ماحول ہے، اور چلتے چلتے ندی آ گئی، تالاب آ گیا، دوست نے مذاق کے طور پر اپنے دوست کو پانی میں ڈھکیل دیا، وہ پانی میں گرا، مر گیا، اب اس کا رشتہ دار چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا۔ اور وہ جا رہا تھا، ندی عبور کرنے والا تھا، اچانک نہ کسی نے ڈھکیلا، نہ کسی نے گرایا، وہ انسان خود بخود تیرنے کی غرض سے، جیسے ہی ندی عبور کرنے کی غرض سے ندی میں پاؤں ڈالا، پاؤں پھسلا، وہ انسان ڈوب کر مر گیا۔ اب یہاں پر باتیں 2 ہو رہی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کوئی شخص اگر جان بوجھ کر مارے تو اس پر مقدمہ دائر ہوتا ہے، اگر کوئی شخص اتنا مارا کہ مار کھانے والا انسان مر گیا تو اس پر قانونی کارروائی ہوتی ہے۔ کتنا؟ 302 کا مرڈر کیس ہے نا، مرڈر کیس ہے، اس پر 302 کا مقدمہ دائر ہوگا۔
لیکن اگر کوئی شخص خود بخود مر گیا تو کیا ہوتا ہے؟ پیارے دوستو، موت ایک ایسی شے ہے، موت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اگر انسان کو جان بوجھ کر مارے تو وہاں پر جرمانہ یا سماج میں یا کورٹ میں یا تھانے میں اس کا فیصلہ ہونا ہے، لیکن اگر وہ خود بخود گر گیا، خود بخود ڈوب کر مر گیا، خود بخود ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو وہاں پر کسی انسان کا کوئی وہاں پر کام نہیں، بلکہ ذہن و فکر میں یہ بات آتی ہے کہ ڈوب کر مرا ہے، موت ایسی تھی، ایکسیڈنٹ ہو کر مرا ہے، موت ایسی تھی، گر کر مرا ہے، موت ایسی تھی۔ گویا کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کی موت کس حالت میں آنی ہے، کیسے آنی ہے، یہ رب جانتا ہے، اور وہ رب اگر انسان کو مارے تو انسان کو مارے، مقدمہ دار ہوتا ہے، لیکن وہ خالق و مالک جس حال میں مارے بندہ بڑا خوش نظر آتا ہے، اور سب کی زبان پر یہی جملہ ہوا کرتا ہے، مرضی مولا تھا مر گیا۔ اور پیارے دوستو، انسان جب مرتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک مذہب اسلام ہے۔ میں آپ کو بڑی پیاری بات بتا رہا ہوں، آپ لوگ سماعت کریں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بول دیجئے سبحان اللہ۔ انسان، ہمارا مذہب کتنا اچھا ہے۔ آپ اسی دھرتی پر دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہندو بھائی سماج میں جب کوئی انسان مرتا ہے تو اس میں کرتے کیا ہے؟ وہ اپنے مذہب کے حساب سے، اگر خدا نے اسے دولت دی ہے، اس کے پاس حیثیت ہے، کیپیسٹی ہے، مال و دولت ہے، تو وہ انسان اپنے مرے ہوئے کو کبھی گھی ڈال کے جلاتا ہے۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ذرا بیداری دیجیے نا، ہوتا ہے نا ایسا؟ کبھی چندن کی لکڑی ڈال کے جلاتا ہے، اس سے اور نیچے آ جائیے تو کوئی آم کی لکڑی ہو یا جامن کی لکڑی ہو وہ ڈالتا ہے۔ تو گھی ڈالنے والا، چندن کی لکڑی ڈالنے والا یا عام لکڑی ڈالنے والا، اس سے بھی اور نیچے آ جائیے تو جس کو ہم اپنی زبان میں گورہا کہتے ہیں، اس سے بھی وہ اپنے مردے کو جلاتے ہیں۔ لیکن ان کا جلنا تو سب کو ہے نا، چندن کی لکڑی ڈالا ہے وہ بھی جلے گا، گھی ڈالا ہے وہ بھی جلے گا، جامن یا آم کی لکڑی ڈالا ہے وہ بھی جلے گا، جس کو گورہا سے جلایا گیا وہ بھی جلے گا۔ بس فرق اتنا ہے کہ وہ اپنے کیپیسٹی کے حساب سے اپنے مردے کو جلاتا ہے۔ لیکن آؤ پیارے دوستو، ہمارا مذہب، ہمارا دھرم، ہمارا اسلام کتنا پاکیزہ ہے، کتنا منزہ ہے۔ جس مذہب اسلام پر ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، مرنے والا جب مرتا ہے، چاہے وہ نماز روزے کا پابند ہو کہ نہ ہو، چاہے وہ صوم و صلات کا پابند ہو کہ نہ ہو، چاہے وہ نمازی ہو کہ غیر نمازی، چاہے وہ روزے دار ہو کہ غیر روزے دار، چاہے وہ صدقہ و خیرات کرنے والا ہو کہ غیر صدقہ و خیرات کرنے والا، اگر خدا نے مال دیا ہے، مال کو کنجوسی کے عالم میں آ کر وہ نہ مال کی زکات نکالتا ہے، نہ حج بیت اللہ کرتا ہے۔ یہ اعمال اپنے اپنے حساب سے اللہ جسے توفیق دیتا ہے وہ عمل کرتا ہے، لیکن جس مذہب میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، یہ مذہب کتنا نرالا ہے، یہ دین کتنا منزہ ہے، یہ مذہب کتنا پاک اور صاف ستھرا ہے کہ ہمارے مذہب میں، ان کے مذہب میں دیکھیے اپنے اپنے طریقے سے جلاتے ہیں، لیکن ایک مذہب والا ایسا بھی ہے جو اپنے میت کو نہ زمین کے حوالے کرتا ہے نہ جلاتا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ وہ عقیدہ رکھنے والا کون سا ہے؟ مجوسی ہے۔ کون ہے؟ زبردستی سن رہے ہیں کیا آپ لوگ؟ نہیں، زبردستی سنتے ہیں تو پھر ختم کیجئے۔ وہ مجوسی ہے، تو وہ ان کا حساب ہے، ان کا
معاملہ ہے، لیکن ہمارا جو مذہب ہے کتنا صاف ستھرا ہے۔ اور پیارے دوستو، مرنے والا اگر شرابی بھی ہو، مرنے والا اگر وہ زناکار بھی ہو، مرنے والا اگر وہ بدکار بھی ہو، مرنے والا اگر بد کردار بھی ہو، مرنے والا اگر وہ برا کیریکٹر والا بھی ہو، اور ایک طرف مرنے والے حافظ قرآن ہے، ایک طرف مرنے والے عالم دین ہے، ایک طرف مرنے والے مفتیان کرام ہے۔ اب آپ کے اوپر فیصلہ ہے، ذہن کو قریب کیجئے کہ ہمارا مذہب کتنا صاف ستھرا ہے، ہمارا مذہب کتنا منزہ ہے کہ ہمارے دھرم میں مرنے والا انسان چاہے وہ اعمال حسنہ رکھتا ہو یا اعمال بد کردار رکھتا ہو، کیریکٹر چاہے جتنا برا ہو، اس کے اعمال چاہے جتنے برے ہو، پیارے دوستوں مرنے والا جب مرتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، آپ کو تجربہ ہوگا کہ مرنے والا جب مرتا ہے چاہے وہ شرابی ہے لیکن کاندھا دینے کے لیے نمازی بھی ہوتے ہیں، غیر نمازی بھی ہوتے ہیں، عالم بھی ہوتے ہیں، غیر عالم بھی ہوتے ہیں، حافظ بھی ہوتے ہیں، غیر حافظ بھی ہوتے ہیں، مفتی بھی ہوتے ہیں، غیر مفتی بھی ہوتے ہیں۔ تو پیارے دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مرنے والا ہمارے مذہب میں جو مرا ہے وہ انسان اپنے اعمال و کردار کی بنیاد پر چاہے جیسا بھی ہو۔ آپ اگر کسی مفتی سے فتویٰ پوچھیں گے، مفتی صاحب یہ بتا دیا جائے مرنے والا جو مرا ہے ایک بہت بڑا شرابی ہے، مرنے والا جو مرا ہے بڑا ہی کیریکٹر کا خراب ہے، مرنے والا جو مرا ہے بڑا ہی بد کردار تھا۔ اے مفتی صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ مرنے والا جو مرا ہے کفن اس کو اتنا ہی ملے گا جتنا ایک اعمال حسنہ رکھنے والے کو ملے گا یا اس سے کم دیا جائے گا؟ تو پیارے دوستو آج مفتی صاحب کا جواب یہی ہوگا، اے نادان سنو، مرنے والا جو مرا ہے کوئی غیر مذہب کا نہیں، مذہب اسلام پر مرا ہے۔ مرنے والے کو کفن اتنا ہی دیا جائے گا، جاہل کو کفن اتنا ہی دیا جائے گا، ان پڑھ کو کفن اتنا ہی دیا جائے گا، بد کیریکٹر والوں کو کفن اتنا ہی دیا جائے گا جتنا کہ حافظ قرآن کو، عالم دین کو، مفتیان کرام کو۔ پیارے دوستو مفتیان کرام کا یہی جواب ہوگا، اے ملت اسلامیہ ہمارے مذہب میں مرنے کے بعد کوئی تمیز نہیں ہے، بس فرق اتنا ہے کہ ہم سب کے لیے اچھے جا رہے ہیں دعائیں مغفرت کریں گے، آگے دین جا رہے ہیں دعائیں مغفرت کریں گے، جاہل جا رہا ہے عالم دعائیں مغفرت کریں گے، ان پر جا رہا ہے دعائیں مغفرت کریں گے، جانے والا جا رہا ہے۔ اب آپ مجھ سے کعبہ دے رہے ہیں، کعبے کے متعلق ہم نے مفتی صاحب سے پوچھا، مفتی صاحب یہ بتائے جب مرنے والا جو مرا ہے یہ جاہل تھا، ان پڑھ تھا، شرابی تھا، بد کیریکٹر تھا، اور ایک طرف وہ ہے جو مرنے والا مرا ہے عالم دین ہے، حافظ قرآن ہے، مفتیان دین ہے۔ مفتی صاحب اب مجھے فیصلہ سنا دیا جائے کہ ان کے کعبے میں تابوت میں کعبہ دینے والا کون ہوگا؟ ان پڑھ ہوگا یا پڑھا لکھا ہوگا؟ قبر میں لے جائیں گے، نماز جنازہ پڑھیں گے، نماز جنازہ کے لیے مفتی صاحب سے سوال ہوگا، مفتی صاحب یہ بتائیں یہ مرنے والا جو مرا ہے بڑا ہی بد کیریکٹر تھا، جاہل تھا، ان پڑھ تھا، بد کردار تھا، اے مفتی صاحب کیا اس کی نماز جنازہ پیچھے رکھ کر پڑھی جائے؟ تو پیارے دوست نماز جنازہ بھی پڑھی گئی۔ اب آگے چلیے، قبر میں جب ہم اتاریں گے مفتی صاحب سے سوال ہوگا، اے مفتی صاحب یہ بتائیں کہ ان کے لیے کوئی اور دعا ہے جو پڑھی جائے؟ عالم کے لیے کوئی اور دعا ہے جو پڑھی جائے؟ حافظ قرآن کے لیے کوئی اور دعا ہے جو پڑھی جائے؟ تو مفتی صاحب کا جواب ہوگا، ارے نادان، مرنے والا جو مرا ہے اس کو کفن بھی اتنا ہی ملے گا جتنا عالم دین کو، جس کو اتنا ہی کفن ملے گا جتنا مفتیان دین کو۔ نماز جنازہ اس کی بات صحیح پڑھی جائے گی جس طرح عالم دین کی، قبر میں بھی اس کو صحیح اتارا جائے گا۔ جب مصطفیٰ نے انصاف فرمایا اپنے کلمہ کو، مومن کو جب قبر میں اتارو تو پڑھو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔
زندہ باد موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ. آپ کی سماعت ہے؟ آپ کی سماعت ہے؟ ہاتھ اٹھا کر کہیے.